بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ باخبر رہیں آنے والی تمام نئی ویڈیوز سے۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت، قدآور، تیز رفتار اور نسلی تھا کہ جو اس کو دیکھتا دنگ رہ جاتا، اور اس برق رفتار جانور کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ ایک دفعہ شاہ روم کے دربار میں حاتم کی بے مثال سخاوت اور اس کے بے نظیر گھوڑے کا ذکر آیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بغیر دلیل کے ڈینگے مارنا بےہودگی ہے۔ میں حاتم سے گھوڑا مانگوں گا، اگر اس نے دے دیا تو جانوں گا کہ واقعی وہ ایک بڑا شخص ہے، اور اگر اس نے دینے سے انکار کیا تو سمجھوں گا کہ اس کی شہرت محض خالی ڈھول کی آواز ہے۔ چنانچہ اس نے ایک عقل مند قاصد آدمیوں کے ہمراہ قبیلہ طے کو روانہ کر دیا۔ جب وہ وفد قبیلہ طے پہنچا تاکہ حاکم سے گھوڑا مانگے، اور رات اس نے اس طرح کیا کہ حاتم کے پاس شب باش ہوئے، رات بسر کی۔ اس وقت سخت بارش ہو رہی تھی، تیز آندھی چل رہی تھی، تیز ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ گھر سے باہر قدم رکھنا ناممکن تھا۔ حاتم کے مویشیوں کا گلہ دور چراگاہ میں تھا، اور مہمانوں کی دعوت کے لیے فی الوقت کوئی چیز میسر نہ تھی۔ البتہ وہ مشہور زمانہ گھوڑا اس کی قیام گاہ پر موجود تھا۔ یہ بات حاتم کی جواں مردی سے بعید تھی کہ مہمان بھوکے رہیں۔ حاتم نے وہی گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کی ضیافت کی، اور ان کو آسائش و راحت پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب صبح ہوئی تو قاصد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو حاتم پر جیسے بجلی گر پڑی۔ حسرت سے اپنے دانتوں سے ہاتھ کاٹنے لگا اور قاصد سے کہنے لگا، اے نیک بخت، تو پہلے حرف مدعا زبان پر کیوں نہ لایا؟ وہ گھوڑا تو میں نے گزشتہ شب تمہاری ضیافت کے لیے ذبح کر دیا۔ رات کو اسی گھوڑے کے کباب تم نے کھائے۔ افسوس، صد افسوس کہ اس کے سوا اور کوئی چیز میسر نہ تھی، اور مجھے یہ گوارا نہ تھا کہ مہمان بھوکے سوئیں۔ قاصد اور اس کے ساتھی حاتم کی جواں مردی پر اش اش کر اٹھے۔ حاتم نے پھر بھی ان کو خالی ہاتھ رخصت نہ کیا، بلکہ بہت سے اعلیٰ نسل کے گھوڑے، درہم اور خلعت دیے۔ جب شاہ روم کے پاس گئے اور اس کو سارا قصہ سنایا تو اس نے قبیلہ طے کے اس جواں مرد پر 1000 آفریں کہا اور مان لیا کہ حاتم کے بعد سخاوت ختم ہے۔